الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اجمعين ان شاء الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آج ہم انشاءاللہ تعالی نیو بک 4 کے سبق نمبر 1 کا آغاز کریں گے. جو لوگ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں وہ اولڈ بک 2 کے سبق نمبر 11 کو کھول لیں. چلیے ایسا کرتے ہیں کہ آج پھر اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں. تو چلیے اپنی روٹین کے مطابق پہلے منفصل ضمائر کو دہرا لیتے ہیں. تو چلیے آپ بھی میرے ساتھ اونچی آواز میں بولیں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. پھر بولیں ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. امید ہے کہ یہ ضمائر تو ابھی آپ کو خوب اچھی طرح یاد ہو گئے ہوں گے. چلیے اب فعل ماضی کو بھی اسی ترتیب سے دہرا لیتے ہیں. تو فعل ہے درسا، یعنی کہ اس نے پڑھا. تو چلیے آپ بھی اس کی فعل ماضی کی گردان کو میرے ساتھ اونچی آواز میں دہرائیں. درسا، درسا، درسو، درست، درستا، درسنا، درستا، درستما، درستم، درستی، درستما، درستن، درستو، درسنا. چلیے اب دوسرا فعل ہے سکنا. اس کے معنی ہیں وہ رہا یا اس نے رہائش اختیار کی. ہی لیوڈ. چلیے اونچی آواز میں بولیں. سکنا، سکنا، سکنو، سکنت، سکنتا، سکنا، سکنتا، سکنتما، سکنتم، سکنتی، سکنتما، سکنتن، سکنتو، سکنا. اگر میں کہوں کہ درسا اور سکنا یہ دونوں افعال باب نصرہ سے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ ان کا مضارع یدرسو اور یسکنو ہوگا. چلیے اب ان کی بھی پہلے ترتیب سے گردان کو دہرا لیتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں افعال جو ہیں نا یہ آج ہمارے سبق میں آنے والے ہیں. تو درسا یدرسو ہوتا ہے. تو چلیے اس کے فعل مضارع کی گردان آپ بھی میرے ساتھ اونچی آواز میں دہرائیں. یدرسو، یدرسانی، یدرسونا، تدرسو، تدرسانی، یدرسنا، تدرسو، تدرسانی،
تدرسون، تدرسین، تدرسانی، تدرسن، ادرسو، ندرسو۔ تو ہوا کے لیے کیا آئے گا؟ یدرسو، ہیا تدرسو، حامدن یدرسو، آمنتو تدرسو۔ اچھا، انا ادرسو، نحنو ندرسو، انتا تدرسو، الاولاد یدرسون، انتی تدرسین، انتم تدرسون، ہم یدرسون۔ اچھا، الطلاب یدرسون، ہن یدرسن، الطالبات یدرسن۔ تو دوسرا فعل ہے سکنا یسکنو۔ چلیے اب اس کی فعل مضارع کی گردان بناتے ہیں۔ یسکنو، یسکنانی، یسکنون، تسکنو، تسکنانی، یسکن، تسکنو، تسکنانی، تسکنون، تسکنین، تسکنانی، تسکن، اسکنو، نسکنو۔ تو حامدن یسکنو، آمنتو تسکنو، ہوا یسکنو، ہیا تسکنو، انا اسکنو، انتا تسکنو۔ اچھا، انتی تسکنین۔ اچھا، الاولاد یسکنون، انتم تسکنون، الرجال یسکنون۔ اچھا، ہن یسکن، البنات یسکن، نحن نسکن، ہم یسکنون۔ اچھا، انتن تسکن، الطالبات یسکن۔ چلیے ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بابرکت نام لے کر آج کے اپنے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ نیو بکس استعمال کر رہے ہیں وہ بک 4 کے لیسن نمبر 1 کو کھول لیں، اور جو لوگ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں وہ اولڈ بک 2 کے لیسن نمبر 11 کو کھول لیں۔ اس سبق میں دیکھیں یہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ فی الحافلتی۔ حافلہ کسے کہتے ہیں؟ بس کو، یعنی کہ بس میں۔ اس سبق میں ایک مکالمہ ہے جو کہ بس میں بیٹھے ہوئے 2 افراد کے درمیان میں ہے۔ تو الاولو، پہلا آدمی کہتا ہے السلام علیکم، الثانی، دوسرا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاولو، ما اسمک یا اخی، یعنی کہ اے میرے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ الثانی، دوسرا جواب دیتا ہے اسمی عبداللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ اس اسمی میں کتنے الفاظ ہیں؟ جی ہاں، 2 الفاظ ہیں، اسمو اور یا متکلم۔ اور پھر دیکھیں اس عبداللہ میں کتنے الفاظ ہیں؟ جی ہاں، اس میں بھی 2 الفاظ ہیں، عبدو اور اللہ۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ دونوں مرکب ہیں۔ اسمی کون سا مرکب ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ کا، اور عبداللہ یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ کا مرکب ہے، جسے اردو میں ہم مرکب اضافی کہتے ہیں اور عربی میں الاضافہ۔ ٹھیک ہے،
اس مرکب کو ہم کہیں گے الاضافہ۔ اچھا، تو یہ کون سا جملہ ہے؟ اسم سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اچھا، تو جملہ اسمیہ میں ہم کسے تلاش کرتے ہیں؟ مبتدا اور خبر کو۔ تو اب یہاں پر مبتدا کہاں ہے؟ اس اسمی میں جو اسمو ہے وہ مبتدا ہے، وہ ہوا مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہوگا۔ اور اس عبداللہ میں جو عبدو ہے یہ اس کی خبر ہے، وہ ہوا مضاف، اور اللہ اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ وَمَا اسْمُکَ، یہ سوالیہ جملہ ہے، اس لیے ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ الاول اسمی فیصل۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ اس اسمی میں جو اسمو ہے وہ مبتدا ہے، وہ ہوا مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہوگا، اور فیصل یہ اس کی خبر ہے، یعنی کہ میرا نام فیصل ہے۔ اطالب انت یا عبداللہ، اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ حرف و ندا آ گیا ہے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جب حرف و ندا آتا ہے تو وہ اپنے بعد آنے والے اسم کی تنوین کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسے اگر حامدن سے پہلے ہم یا لگاتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ یا حامدو۔ تو یہاں پر یا کیا ہے؟ حرف و ندا ہے، اور حامدو یہ اس کا منادہ ہے۔ لیکن اگر منادہ کے طور پر مضاف آ جائے تو پھر منادہ منصوب ہو جاتا ہے۔ جیسے اب دیکھیں نا، عبداللہ سے پہلے اگر ہم یا لگاتے ہیں تو یہ عبدو کیا ہے؟ مضاف ہے نا، تو یا کے آنے کے بعد یہ منصوب ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا یا عبداللہ۔ تو منادہ کے یہ دونوں اصول آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ نارمل اسم کی تنوین کو یہ ختم کر دیتا ہے، اور اگر منادہ مضاف ہو تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ اسے منصوب کر دیتا ہے۔ عبداللہ، عبداللہ کہتا ہے نام، یعنی کہ ہاں۔ فیصل این تدرس یا اخی، یعنی کہ اے میرے بھائی تم کہاں پر پڑھتے ہو؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فعل مضارع کو 3 گروپس میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا گروپ تھا 5 in your pocket، دوسرا گروپ تھا نون آتا ہے نون جاتا ہے، اور تیسرا گروپ مبنی گروپ تھا، اس کا نام تھا مبنی گروپ۔ تو اس پہلے گروپ میں جب یہ افعال مرفوع ہوں گے تو ان کے آخر میں یہ ضمہ ہوگی، اور ہم انہیں اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ، یعنی کہ ان کے مرفوع ہونے کی علامت ان کی یہ ضمہ ہوگی۔ تو اس کی تمام اسناد کے لیے بھی ہم یہی جملہ لکھیں گے، فعل مضارع مرفوع بالضمہ۔ لیکن اس نون آتا ہے نون جاتا ہے گروپ میں، جب یہ مرفوع ہوتے ہیں تو ان کے آخر میں یہ نون ہوتا ہے، یعنی کہ یہ نون ہی ان کے مرفوع ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ تو ہم اسے اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون۔ یہی وہ ایکسپلینیشن ہے جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے کی بک میں بیان کی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ان سے بہتر ان کو کوئی اور ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر یدرسو کے 5 in your pockets کیا ہوں گے؟ یدرسو، تدرسو، تدرسو، ادرسو اور ندرسو۔ تو ان تمام اسناد کو جب ہم ڈسکرائب کریں گے، ایکسپلین کریں گے نا، تو ہم لکھیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ،
ان تمام اسناد کے لیے ہم نے سیم یہی جملہ لکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ نون آتا ہے، نون جاتا ہے گروپ ہے، تو اس کی تمام اسناد کے لیے بھی ہم یہی جملہ لکھیں گے کہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. تو جو بھی فعل ہو اس کے نون آتا ہے، نون جاتا ہے گروپ کی تمام اسناد کے لیے ہم یہی سیم جملہ لکھیں گے. اور پھر اس مبنی گروپ کی اسناد کو ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون. ٹھیک ہے نا؟ یاد رہے کہ اس کی یہ ایکسپلینیشن جو ہے نا یہ مکمل نہیں ہے. اس کی ایکسپلینیشن کی مزید ڈیٹیل جو ہے نا وہ ہم آگے جا کر سیکھیں گے. فی الحال آپ اتنا ہی یاد رکھیں. تو یہ جو ہے نا یہ چند ایک جملے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو خود ہی یاد ہو جائیں گے. جیسے کہ اب آپ کو مبتدا اور خبر کے الفاظ اچھی طرح یاد ہو گئے نا، اسی طرح میرے بار بار دہرانے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جملے بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں گے. فی الحال آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں یہ اچھی طرح بیٹھ جائیں گے. بس آپ نے ہمت اور حوصلے سے میرے ساتھ آگے بڑھتے جانا ہے. اچھا، ابھی جو یہ 5 in your pocket گروپ ہے اس کی ان اسناد کے فائل کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ان سب میں ہم پہلے تو وہی جملہ لکھیں گے کہ الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ. یہاں تک یہ جملہ ان سب میں سیم ہوگا. تو پھر اس تقدیرہ کے آگے ہم ان ضمائر کو مینشن کر دیں گے. جیسے یدرسو کے لیے ہم لکھیں گے الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ ہوا. تدرسو کے لیے ہم یہی جملہ لکھ کر پھر ہیا لکھ دیں گے. پھر اس تدرسو کے لیے ہم انتا لکھ دیں گے. ادرسو کے لیے ہم انا لکھ دیں گے. اور ندرسو کے لیے ہم نحنو لکھ دیں گے. ہر فعل کا جو 5 in your pocket ہوگا نا اسے ہم اسی طرح ایکسپلین کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ایک فعل کو ایک طرح سے ایکسپلین کریں اور دوسرے کو دوسری طرح سے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہم ہر فعل کے 5 in your pocket کو ایگزیکٹ اسی طرح ایکسپلین کریں گے. یہی جملہ لکھیں گے ہم. اور یہ جو نون آتا ہے، نون جاتا گروپ ہے نا، ان کے فائل کا تو ہمیں پتہ ہے نا، سامنے نظر آ رہے ہیں. یہ جو میں نے سرخ رنگ سے لکھے ہوئے ہیں یہ سب ان کے فائل ہیں نا. جیسے کہ یہاں پر یہ الف فائل ہے، یہاں پر واو، پھر یہاں پر الف فائل ہے، یہاں پر بھی الف فائل ہے، اور یہاں پر واو فائل ہے، پھر یہاں پر یہ یا فائل ہے، اور یہاں پر یہ الف فائل ہے. تو اس کے فائل تو ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور پھر اس مبنی گروپ میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ فائل کہاں ہیں. یہ نون نسواں ہے نا جسے میں نے ریڈ کلر سے لکھا ہے. تو ان دونوں گروپس میں تو فائل ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن یہ جو 5 in your pocket گروپ ہے نا اس میں ہم مستتر فائلوں کو مینشن کریں گے. چند ایک مرتبہ انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں گے نا تو آپ اس سب میں انشاءاللہ تعالیٰ انتہائی ماہر ہو جائیں گے. تو اب مجھے بتائیے کہ اس اینا تدرسو یا اخی میں اس تدرسو کو اب ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انت. ہم جانتے ہیں نا کہ یہ مکالمہ دو مذکروں کے درمیان ہو رہا ہے نا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اس کا جو مستتر فاعل ہے نا وہ انتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تدرسو جب کسی مؤنث کے لیے استعمال ہوگا تو پھر ہم کہیں گے اس کا فاعل ہیا ہے. لیکن جب یہ کسی مذکر کے لیے استعمال ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اس کا فاعل انتا ہے. دیکھیں یہ جو 5 in your pocket گروپ تھا نا اس میں یہ تدرسو 2 مرتبہ آتا ہے. ایک مرتبہ یہ ہیا کے لیے آتا ہے اور ایک مرتبہ انتا کے لیے. یعنی کہ ایک مرتبہ یہ مؤنث کے لیے آتا ہے اور ایک مرتبہ مذکر کے لیے. تو جملے میں جو دوسرے الفاظ ہوں گے نا ان سے ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ تدرسو مذکر ہے یا مؤنث. جیسے دیکھیں اب اس جملے میں یا اخی آ گیا ہے نا
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تدرسو یہاں پر مذکر کے لیے آیا ہے. تو اس لیے اب ہم اس کے سامنے لکھیں گے الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انت. انشاءاللہ تعالی ہم یہ سبھی کچھ ہی دنوں میں سیکھ جائیں گے. دیکھیں ابھی الحمدللہ ہمارے سبق میں فعل مضارع جو ہے نا وہ کثرت سے آئے گا. اس لیے ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ان اسناد کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس صنعت کا فاعل کون سا ہے. اور یہ جو 5 in your pocket ہے نا، ان میں فاعل مستتر ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ یدرسو ہے، اس میں کون مستتر ہوتا ہے؟ ہوا. پھر اگر ہم اس تدرسو کو مؤنث کے لیے استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے کہ اس میں ہیا کی ضمیر مستتر ہے. اور اسی تدرسو کو جب ہم مذکر کے لیے استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے اس میں انتا کی ضمیر مستتر ہے. پھر ادرسو میں ہم کہیں گے کہ انا کی ضمیر مستتر ہے اور ندرسو میں نحنو کی ضمیر مستتر ہے. ٹھیک ہے؟ تو فعل مضارع کی ان 5 اسناد میں فاعل جو ہے نا وہ مستتر ہوتا ہے. اور اینا تدرسو یا اخی کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے اے میرے بھائی تم کہاں پڑھتے ہو؟ آگے ہے عبداللہ ادرسو بجامعۃ الریاض. ادرسو کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے. الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انا. ادرسو میں انا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے. پھر ہم کہیں گے بی حرف جر ہے، جامعتی اسم مجرور ہے، وہو مضاف اور الریاضی اس کا مضاف الیہ ہے. اور اس جملے کے معنی ہوں گے میں ریاض کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں جامعہ ریاض میں پڑھتا ہوں، کیونکہ در حقیقت اردو میں یونیورسٹی کو جامعہ ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم اس کا انگلش میں جو ترجمہ کرتے ہیں تو انگلش میں ہم اسے یونیورسٹی کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سی یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جامعہ کا لفظ لکھا ہوگا، یونیورسٹی کی جگہ جامعہ لکھا ہوا ہوگا. آگے ہے فیصل فی ای کلیۃ تدرسو. اب دیکھیں اس ایو کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایو جو ہے یہ ہمیشہ مضاف کے طور پر آتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد پھر ایک مضاف الیہ بھی آتا ہے. اور دوسری ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہ ایو جو ہے یہ جملے کے مطابق مرفوع منصوب اور مجرور بھی ہوتا ہے. جیسے اب یہاں پہ دیکھیں نا، اس سے پہلے فی آ گیا ہے، اور فی کیا ہے؟ فی ایک حرف جر ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے ایو کو ای میں تبدیل کر دیا، یعنی کہ مجرور کر دیا. تو اب ہم کہیں گے فی حرف جر ہے، ای اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور کلیۃ اس کا مضاف الیہ ہے. پھر تدرسو کیا ہے؟ یہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے. اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ ہم کہیں گے الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انت. تو اس جملے کے معنی ہوں گے کہ تم کون سے شعبے میں پڑھتے ہو. کلیتن جو ہے نا فیکلٹی کو کہتے ہیں. اردو میں میرا خیال اس کا ترجمہ ہم شعبہ کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو فی ای کلیتن تدرسو یعنی کہ تم کون سے شعبے میں پڑھتے ہو، کون سی فیکلٹی میں پڑھتے ہو. آگے ہے عبداللہ ادرسو فی کلیت الہندستی. کلیت الہندستی کے کیا معنی ہیں؟ فیکلٹی آف انجینئرنگ، یعنی کہ انجینئرنگ کا شعبہ. تو اب ہم اس جملے کو اس طرح ایکسپلین کریں گے کہ ادرسو کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انا. فی حرف جر ہے، کلیتی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور الہندستی یہ اس کا مضاف الیہ ہے. اسی روٹ ورڈ سے ہم نے ایک لفظ کیا پڑھا تھا؟ مہندسن، انجینئر. تو کلیت الہندستی کے معنی ہوں گے انجینئرنگ کا شعبہ، یعنی کہ میں انجینئرنگ کے شعبے میں پڑھتا ہوں. فیصل فی ای سنۃ تدرسو.
اب یہاں پہ بھی دیکھیں فی حرف جر ہے، ای اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور سنتن اس کا مضاف الیہ ہے، اور تدرسو کو دیکھیں یہ کیا ہے، یہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے، الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ انت۔ تو اس جملے کے معنی ہوں گے کہ تم کون سے سال میں پڑھتے ہو، یعنی کہ تم کون سے ایئر میں ہو۔ تو عبداللہ جواب دیتا ہے ادرسو فی السنۃ الثانیۃ۔ اس ادرسو کو بھی پہلے ادرسو کی طرح ہم ایکسپلین کریں گے، اور پھر ہم کہیں گے فی حرف جر ہے، السنتی اسم مجرور ہے، اور یہ الثانیتی کو دیکھیں ان دونوں میں ال آیا نا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ الثانیتی جو ہے یہ السنتی کی نعت ہے، یعنی کہ میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہوں۔ فیصل اتعرف المہندس سلمانہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس المہندسہ کے اوپر فتح لگا دیں، اس جگہ پر یہ فتح لگانا بھول گئے ہیں، اس لیے آپ یہاں پر ایک فتح لگا دیں۔ تو اب یہ تعریفو کیا ہے، اس کا فعل ہے عرفہ یعرفو۔ کون سا باب ہے؟ جی ہاں، باب دربہ۔ عرفہ یعرفو یعنی کہ یہ باب دربہ ہے، یعرفو کہ کیا معنی ہے، وہ جانتا ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں تعریفو تو اس کے کیا معنی ہوں گے، تم جانتے ہو۔ تو اب اس تعریفو کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے، ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ، الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ انت، اور پھر یہ المہندسہ کیا ہے، یہ اس کا مفعول بہ ہے۔ اچھا تو پھر یہ سلمانہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ جی ہاں یہ اس کا بدل ہے، دیکھیں نا، المہندسہ بھی منصوب ہے اور سلمانہ بھی منصوب ہے، اور اس کے معنی ہوں گے کیا تم انجینئر سلمان کو جانتے ہو؟ عبداللہ طبعاً، اس طبعاً کو دیکھیں یہ کیا ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ جی ہاں منصوب ہے نا۔ دیکھیں ہم جب کسی اسم کو منصوب یا مجرور یا مرفوع دیکھیں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس پر یہ اعراب کس وجہ سے لگائے گئے ہیں۔ تو اب یہ طبعاً کو دیکھیں نا، یہ منصوب ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ آف کورس، بالکل، ہوا استاذی۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہوا کیا ہے، مبتدا ہے، اور اس استاذی میں کتنے الفاظ ہیں؟ 2، ایک استاذو ہے اور دوسرا یا متکلم۔ تو اس استاذی میں جو استاذو ہے وہ اس کی خبر ہے، وہ ہوا مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ وہ میرا استاد ہے۔ ہوا احسن مدرس فی الکلیۃ۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہوا مبتدا ہے، اچھا تو خبر کہاں ہے؟ احسن، جی ہاں یہ احسن اس کی خبر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اسم التفضیل پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، سپرلیٹو ڈگری کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، تو اس احسن کے کیا معنی ہوں گے؟ بیسٹ، سب سے اچھا۔ تو اب ہم یہاں پر کہیں گے کہ یہ احسن اس کی خبر ہے، وہ ہوا مضاف، اور مدرسن جو ہے نا یہ اس کا مضاف الیہ ہوگا، اور پھر فی حرف جر ہوگا، اور الکلیتی اس کا اسم مجرور ہوگا، یعنی کہ وہ فیکلٹی میں سب سے اچھا استاد ہے۔ فیصل من ہؤلاء الفتیۃ الذین معک، یعنی کہ یہ نوجوان کون ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں؟ کأنہم اخوتک۔ اب اس کأنہم کو دیکھیں، اس میں کأنہ کیا ہے؟ جی ہاں یہ من اخواتی انہ ہے، تو اسم کأنہ کہاں ہے؟ ہم،
ہم اس کا اسم کا انا ہوگا، اور اخوتکا میں جو اخوتو ہے یہ اس کی خبر کا انا ہوگی، وہوا مضاف اور کا اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ جیسے کہ وہ تمہارے بھائی ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ گیس کر رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ تمہارے بھائی ہوں. عبداللہ جواب دیتا ہے نعم ہؤلائی اخوتی. نام کیا ہے؟ حروف الجواب میں سے ہے. ہؤلائی یہاں پر مبتدا ہے، اور اخوتی میں جو اخوتو ہے یہ اس کی خبر ہوگی، وہو مضاف اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہوگا، یعنی کہ ہاں وہ میرے بھائی ہیں. لی اربعۃ اخوۃ وثلاث اخوات. اب اس لی میں دیکھیں کتنے الفاظ ہیں. جی ہاں، 2. ایک حرف جر لی ہے، اور یا متکلم جو ہے یہ یہاں پر اسم مجرور ہے، تو ان دونوں کو ہم کیا کہیں گے؟ جارن و مجرورن. شبہ جملہ خبر مقدم ہیں یہ، اور اربعتو اس کا مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف اور اخوتن اس کا مضاف الیہ ہے. پھر وا حرف عطف ہے، اور یہ ثلاثو جو ہے نا یہ معطوف علی اربعتو ہے، وہو مضاف اور اخواتن جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ میرے 4 بھائی اور 3 بہنیں ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. فیصل این یدرس ہؤلائی. اب اس جملے پر غور کریں. یہاں پر یہ یدرسو کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی نہیں، اس کے مستتر فاعل کو فی الحال بھول جائیں کیونکہ اس کے بعد ہؤلائی ہے. دیکھیں یہ ہؤلائی جو ہے نا یہ یہاں پر مرفوع ہے، اس کے باوجود کہ اس کے آخر میں یہ کسرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مبنی ہے. یہ جب مرفوع بھی ہوتا ہے تو ہؤلائی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے تب بھی ہؤلائی ہوگا، اور یہ مجرور بھی ہوگا تب بھی ہؤلائی ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو یہ مبنی ہے. لیکن یہ یہاں پر یدرسو کا فاعل ہے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ذہبت طلابو، ہے نا؟ یاد ہے کہ اگر الطلابو سے پہلے ہم نے فعل کو لکھنا ہوگا تو ہم فعل کی واحد فارم کو لکھیں گے. ہم یہ نہیں لکھیں گے ذہبو الطلابو، ہم یوں نہیں لکھیں گے، ہم لکھیں گے ذہبت طلابو، ذہبہ لکھیں گے اس سے پہلے، یعنی کہ فعل ماضی کی واحد فارم کو لکھیں گے. اگر آپ یہ سب بھول گئے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ میری اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے ذہن میں سب تازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی جملہ فعلیہ اگر وہ فعل سے شروع ہو رہا ہے اور جملے میں فاعل موجود ہے، ٹھیک ہے نا، فعل کے اندر جو موجود فاعل ہے نا اس کے علاوہ جملے میں کوئی مرفوع اسم موجود ہے جو کہ فاعل ہے، تو اس صورت میں ہم فعل کی واحد فارم کو ہی لکھیں گے. اسی طرح سے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ یدرسو بھی واحد کے لیے آتا ہے، لیکن اس کا فاعل جو ہے یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر ہم یہاں پر یدرسونا لکھیں تو یدرسونا میں ایک فاعل واو ہوگا اور دوسرا فاعل اس کے بعد یہ ہؤلائی ہوگا، تو 2 فاعل ہو جائیں گے. تو ایک جملے میں 2 فاعل نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے ہم فعل کی واحد فارم کو لکھیں گے. تو اس اینا یدرسو ہؤلائی کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی کہ وہ کہاں پر پڑھتے ہیں. آگے ہے عبداللہ اما اخوتی فکلہم یدرسون بالجامعتی. اب یہاں پہ دیکھیں یہ اما کیا ہے. یہ اما جو ہے نا اس کے معنی ہوں گے ایز فار. انگلش میں ہم اس کے معنی کریں گے ایز فار. یہ ایک حرف و شرط ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ حرف و شرط. اس کے بارے میں ہم بک 3 میں پڑھیں گے. یہاں پر ہم صرف اتنا یاد کر لیتے ہیں کہ اس اما کے بعد ایک مبتدا آتا ہے
اور اس مبتدا کی جو خبر ہوگی اس کے ساتھ فا آئے گا، حرف عطف فا آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم چند ایک بار جب اس کی پریکٹس کریں گے نا تو ہم اس کے عادی ہو جائیں گے۔ اور اس اما کا ترجمہ انگلش میں ہوگا ایز فار۔ تو اب یہاں پر اما کیا ہے؟ حرف و شرطین ہے، اور اخوتی میں جو اخوتو ہے وہ مبتدا ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے۔ پھر یہ فا کلہم کیا ہے؟ اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ 3 الفاظ ہیں اس میں فا حرف و عطفن ہے، اور کلو جو ہے نا یہ یہاں پر خبر ہے، وہو مضاف، اور ہم اس کا مضاف الیہ ہے۔ پھر یدرسونا کیا ہے؟ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے اور بالجامعتی جار مجرور ہے۔ تو انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا ایز فار مائی بردرز آل آف دیم آر اسٹڈنگ ان دا یونیورسٹی۔ ٹھیک ہے نا؟ انگلش میں ہم اس کا اس طرح ترجمہ کریں گے۔ اردو میں اس اما کے معنی ہوں گے رہا، رہے، رہی یا رہیں۔ ان چاروں میں سے جو مناسب لفظ ہوگا نا اسے ہم جملے کے مطابق لکھ دیں گے۔ جیسے اب یہاں پہ دیکھیں نا، اس جملے کا ترجمہ ہوگا رہے میرے بھائی تو وہ سب یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ اس سبق میں جہاں کہیں یہ اما آئے گا نا اور اس کا یہ فا، ان دونوں کو آپ ہائی لائٹ کر دیں، تاکہ جب بھی آپ اس لیسن کو دوبارہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ اما اور یہ فا ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر آگے ہے عیسیٰ وہوا اکبر منی۔ وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، ہوا مبتدا ہے اور اکبر اس کی خبر ہے، اور منی کیا ہے؟ جار مجرور۔ یعنی کہ عیسیٰ وہ مجھ سے بڑا ہے۔ یدرسو فی کلیت طبی۔ یدرسو کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے، فاعل مستتر ہے، و تقدیرہ ہوا۔ فی حرف جر ہے، اور کلیتی جو ہے یہ اسم مجرور ہے، وہ مضاف، اور الطبی اس کا مضاف الیہ ہے۔ یعنی کہ وہ فیکلٹی آف میڈیسن میں پڑھتا ہے، یا پھر ہم اردو میں یوں کہیں گے کہ وہ طب کے شعبے میں پڑھتا ہے۔ و ابراہیم یدرسو فی کلیت التجارتی۔ یہاں پر ہم کہیں گے وہ حرف عطف ہے، ابراہیم مبتدا ہے، اور یہ یدرسو ایک جملہ فعلیہ ہے جو ابراہیم کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ پھر فی حرف جر ہے، کلیتی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور التجارتی اس کا مضاف الیہ ہے۔ یعنی کہ اور ابراہیم وہ فیکلٹی آف کامرس میں پڑھتا ہے۔ و اسحاق یدرسو فی کلیت الآدابی، اور اسحاق فیکلٹی آف آرٹ میں پڑھتا ہے، یعنی کہ وہ آرٹ کے شعبے میں پڑھتا ہے۔ و اسماعیل یدرسو فی کلیت العلوم۔ کلیت العلوم کسے کہتے ہیں؟ فیکلٹی آف سائنس کو، یعنی کہ اور اسماعیل وہ سائنس کے شعبے میں پڑھتا ہے۔ وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ أَصْغَرُ مِنِّي۔ یہاں پر وا حرف عطف ہے، ہَؤُلَاءِ یہاں پر مبتدا ہے، اور الثَّلَاثَةُ ہَؤُلَاءِ کا بدل ہے۔ پھر اصغرو جو ہے نا یہ اس کی خبر ہے، اور منی جار مجرور۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ الثلاثۃ جو ہے نا یہ مؤنث ہے، یعنی کہ اب جو ہے بہنوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ او یہ تینوں مجھ سے چھوٹی ہیں۔ وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ، اب یہاں پہ دیکھیں پھر اما آ گیا ہے۔ اما کیا ہے؟ حرف و شرط ہے، اور الاخوات مبتدا ہے، فا حرف و عطف ہے، اور یدرسنا جو ہے یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس اخواتو کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ اور پھر فی کیا ہے؟ حرف جر ہے،
المدرستی اسم مجرور ہے، اور المتوسطتی جو ہے یہ المدرستی کی نعت ہے، یعنی کہ اور رہیں بہنیں تو وہ مڈل اسکول میں پڑھتی ہیں۔ المدرسۃ المتوسطتی کے معنی ہیں مڈل اسکول۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یدرسنا کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے۔ ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون، اور فاعل اس کا کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ نا جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے۔ دیکھیں اب یہ جو یدرسنا ہے نا، یہ نون آتا ہے، نون جاتا ہے گروپ سے نہیں ہے، یہ مبنی گروپ سے ہے نا۔ اور مبنی گروپ کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں جو یہ نا ہوتا ہے نا یہ فاعل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مبنی ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ مرفوع منصوب اور مجزوم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مبنی گروپ ہے۔ یہ یدرسنا ہر جگہ پر یدرسنا ہی رہے گی۔ یہ جو ہم نے گروپ پڑھا تھا نا، نون آتا ہے نون جاتا ہے، آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ اس کا جو سیریس نیم ہے، نون آتا ہے نون جاتا ہے نا، یہ تو ہم نے ایک مزاحیہ سا نام رکھا ہوا تھا نا، تاکہ ہنسی مذاق کے سٹائل میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دیا جائے۔ جب آپ سیریسلی ان کو پڑھیں گے تو اس وقت آپ کو انہیں سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو یہ نون آتا ہے نون جاتا ہے گروپ جو ہے نا، اس کا جو سیریس نیم ہے، جو گرامر کے حساب سے اس کا نام ہے نا، وہ ہے الافعال الخمسہ، یعنی کہ 5 افعال۔ اس کے بارے میں آگے جا کر ہم پوری تفصیل سے پڑھیں گے، اور جب ہم انہیں پڑھیں گے تو اس وقت ہمیں انہیں سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب ہم اسے کافی حد تک سمجھ چکے ہیں۔ تو ایک ہوتے ہیں الافعال الخمسہ، اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ نون آتا ہے نون جاتا ہے گروپ والے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے الاسماء الخمسہ بھی پڑھے تھے۔ وہ کون سے تھے؟ ابن، اخن، یاد ہے نا؟ یہ الاسماء الخمسہ تھے، اور نون آتا ہے نون جاتا ہے گروپ جو ہے نا، اس کا گرامر کے حساب سے سیریس نام جو ہے نا وہ الافعال الخمسہ ہے۔ زینب تدرس فی السنۃ الاولی۔ اب یہاں پہ دیکھیں زینب مبتدا ہے اور تدرسو کیا ہے؟ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو زینب کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے، اور اس تدرسو کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے، الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ ہی۔ پھر فی حرف جر ہے، السنتی اسم مجرور ہے، اور الاولی السنتی کی نعت ہے، یعنی کہ زینب وہ فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہے، وسلمہ تدرس فی السنۃ الثانیۃ۔ یہاں پر واو حرف عطف ہے، سلمہ مبتدا ہے، اور تدرسو جملہ فعلیہ ہے جو سلمہ کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ اس تدرسو کو بھی ہم اس پہلے تدرسو کی طرح ایکسپلین کریں گے۔ پھر ہم کہیں گے فی حرف جر ہے، السنتی اسم مجرور ہے، اور الثانیتی السنتی کی نعت ہے، یعنی کہ اور سلمہ وہ سیکنڈ ایئر میں پڑھتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اور سلمہ سیکنڈ ایئر میں پڑھتی ہے۔ ولیلہ تدرس فی السنۃ الثالثۃ۔ پھر یہاں پہ بھی لیلہ مبتدا ہوگا، تدرسو جملہ فعلیہ ہے جو اس کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے، فی حرف جر ہے، السنتی اسم مجرور ہے، اور الثالثۃ اس کی نعت ہے، یعنی کہ اور لیلہ 3rd ایئر میں پڑھتی ہے، ٹھیک ہے نا، مڈل اسکول کے 3rd ایئر میں پڑھتی ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔